اس ملک کی معلومات نہ ہوں، اس شہر کی معلومات نہ ہو، زبان نہ آتی ہو، تو پھر اسٹرگل ہی اسٹرگل ہے. پھر آپ نے جو پیسے دیے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا اتصال بھی ہوتا ہے، پھر آپ کے جو اور جاب کے مسائل ہیں، رہائش کے مسائل ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ وہاں سے نہیں سوچتے کہ وہاں پر جا کر رہنا کدھر ہے. اگر رہنا ہے تو پہننا کیا ہے، باہر کیا پہن کر نکلنا ہے، باہر دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، موسم کا پتہ نہیں چلتا. پھر جاب جو ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو جاب سوچ کے آتے ہیں. لیکن یہاں پر سکلڈ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ سکل جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو سکل لازمی 4-5 ملٹی سکلز ہونا چاہیے. جی فیاض اختر صاحب، ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو یقیناً یہ ایسے پہلو ہیں جن پر کوئی غور نہیں کرتا. ایجنٹ جو ہے وہ پیسے لینے کی کرتے ہیں، ظاہر بات ہے میسیج نے تو فیسی لینی ہے اپنی جو اس ملک کی ہے، لیکن معلومات دینے والا کوئی نہیں ہے. جو ہے سبز باغ دکھائی جاتے ہیں، حقیقت بتانے والا کوئی نہیں ہے. اس بارے میں نے ایک بچوں سے جو یہاں پڑھ رہے ہیں ان سے ملا ہوں، ان سے انٹریکشن کی ہے اور سرچ کی ہے، تو مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ اگر آپ یہاں پڑھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اپنی فیس پوری وہاں سے ادا کر کے یا ان کا انتظام کر کے. اچھا، اگر آپ یہ پلان کر کے آتے ہیں کہ میں پہلی فیس جو پہلی قسط ہے وہ دے دوں گا، باقی وہاں پہ کام وہ میں یہاں کما کے دوں گا، تو یہ آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا. اب بڑے مشکل حالات ہو گئے نا یہاں پہ. لوگ ویسے ہی بے روزگاری بہت زیادہ ہے، مہنگائی، لیونگ کاسٹ ہے. رہائش کے بھی جو کرایہ ہے وہ بھی آپ دیں گے، آپ اپنے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، آپ ٹریولنگ کا انتظام کریں گے. اس کے ساتھ آپ اپنے لیے جو فیس دینی ہے آپ نے ہر مہینے یا 2-4 مہینے بعد جو بھی ہوتا ہے آپ کا، اس کے انتظام کریں گے، تو پھر آپ اسٹڈی کہاں کریں گے؟ نہیں، بڑا مشکل ہے. مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ سٹوری بتائی ہے ریسرچ ورک کس وقت کریں کہ وہ جاب کے لیے گئے ہیں. میں نے بچوں کو دیکھا کہ وہ جب فیس ادا کرنے کے لیے وہ کتاب کو، لیپ ٹاپ کو یا لائبریری کے اندر، وہ ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ان چیزوں سے رہتا. یہاں آ کے وہ بس صرف کام 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 اور فیس پے کرنی اور پیسے اکٹھے کرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں. تو بڑا برا لگتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں بعض دوسرے ممالک کے اسٹوڈنٹس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ یہاں پڑھتے ہیں، پڑھ کے کامیاب ہو کے ڈگری لے کے واپس چلے جاتے ہیں، اپنے ملک میں سرو کرتے ہیں. لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں آ کے پڑھتے نہیں ہیں، وہ صرف پیسہ کمانے کے بن جاتے ہیں. جی ابھی تو یہ انکوائری بھی پارلیمنٹری جو آپ کی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر داخلہ امور کی، ڈی جی ایف آئی اے، انہوں نے یہ جب یہاں سے برطانیہ سے احتجاج کیا گیا کہ 10,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس یو کے میں آئے ہیں اور انہوں نے اسائلم کلیم کر دی ہے، تو یقیناً پاکستان کی بڑی اس حوالے سے جگ کنسائی بھی ہوئی، امیج بھی متاثر ہوا. اور اب دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ایک اسٹوڈنٹ یہاں پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے جاب چاہیے، تو جب وہ جاب کے لیے گئے تو وہ شخص نے پوچھا بھائی آپ یہ بتاؤ کہ تم کتنے مجبور ہو جاب کے لیے. اب دیکھیں ایک شخص جو ہے اتنا ہالی کوالیفائڈ بندہ جاب ڈھونڈ رہا ہے، تو وہ شخص جو اس کو جاب دینے سے پہلے پوچھ رہا ہے بھائی تم کتنے مجبور ہو تو یہ بتاؤ تو پھر تمہیں جاب دیں گے. تو یقیناً یہ اس طرح کی باتیں، مسائل، چیزیں تو ہیں. گمان صاحب ابھی بڑا اچھا ایک پہلو آپ نے دیکھا اور سنا کہ فیاض اختر صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پھر وہ کہتے ہیں آگا بھی چھوڑ پیچھا بھی چھوڑ. پنجابی میں ہے نا مثال کہ پیچھا بھی گیا تو آگا بھی گیا، تو درمیان میں اٹک جاتے ہیں. پھر بڑی بڑی زندگیاں یہاں پر میں نے دیکھے ہیں. ینگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑے میڈیکل کے پرابلم سے لنڈن میں اور بڑے شہروں میں نے دیکھا گزرے ہیں کہ اب میں کیا بتاؤں، ہارٹ اٹیکس بھی ان کو ہوئے ہیں، میں جن لوگوں کو میں جانتا ہوں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کامیابی کا سفر بھی ہے، لیکن اس کے لیے پلاننگ چاہیے، جس طرح آپ نے بات کی. جی گرمان صاحب، ابھی جو فیاض اختر صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں. وسیم صاحب، آپ نے ایک بہت اچھا لفظ کہا، ہجرت. آپ یقین کریں کہ میں جب کامیاب لوگوں کی بایوگرافی پڑھتا ہوں، مجھے آپ بیتی پڑھنے کا بہت شوق ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دنیا میں 2 لوگ زبردست کامیاب ہوئے ہیں. اچھا. ایک وہ جنہوں نے ہجرت کی اور دوسرا جنہوں نے تجارت کی ہے. تجارت بیسٹ یہی ہے. ہجرت کرنے والے جو ہیں وہ سخت محنتی ہوتے ہیں، جفا کش ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اور جو تجارت ہے اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو 80% جو ہے
آمدنی تجارت میں ہے اور 20% جو ہے وہ نوکریوں میں ہے، ملازمتوں میں ہے. تو ہمیں 80% کی طرف جانا چاہیے، اوسط لوگوں کی طرف نہیں جانا چاہیے جو ملازمتیں کرتے ہیں. تو اگر آپ نے ہجرت کر لی ہے سب سے پہلے تو پھر یہ کہ آپ یہاں اس ملک میں آ کر تجارت کریں. دوسرا اس ملک میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جائز مواقع ہر وقت موجود ہیں. موجود ہے. تو فیاض صاحب جب آپ پاکستان سے چڑھے تھے تو آپ نے کہا جی میں انگلینڈ جا رہا ہوں، تو پھر جب آپ یہاں پر آئے دیکھا سب کچھ تو کیا فیلنگ تھی؟ اب واپس آپ جا رہی ہیں، کیا چیزیں آپ نے نوٹس کی ہیں؟ وسیم صاحب اصل میں میڈیا اور معلومات اتنی اب آسان ہے رسائی کہ کوئی بہت زیادہ غیر متوقع نہیں تھا چیزیں ایسے میرے لیے جب میں پہنچا. مطلب جو میں نے امیج بنایا ہوا تھا ذہن کے اندر تو ایز اٹ از ویسا ہی میں نے یہاں محسوس کیا. صاف ظاہر ہے یہاں پہ ایک چیز ہے کہ قانون کی اور بالادستی ہے، اصول و ضوابط پہ آپ نے چلنا ہے. اگر آپ سڑک کراس کریں تب بھی آپ نے رکنا ہے. ادھر ہمارے وہ آپ کو پتہ ہے کیسے ہم، لیکن ادھر مطلب ہے کہ یہ ان چیزوں کا اندازہ تھا، سنا ہوا تھا، پڑھا ہوا تھا، تو وہ سیم ایز اٹ از جو مطلب سمجھا تھا وہ ہے. کوئی اتنا مطلب زیادہ فرق محسوس نہیں ہوا. بالکل. پاکستانی کمیونٹی سے بھی آپ ملے ہیں یہاں پر، کشمیری کمیونٹی سے ملے ہیں، بڑی کامیابی ہیں ان کی، تو اس حوالے سے کیا جو ہے کچھ؟ جی میں پچھلے دنوں 2-3 پولیٹیشین سے ملا جو یہاں پر ہیں، تو میرے علم میں آیا کہ ایک دوست ایسے تھے کہ جنہوں نے یہاں سے سٹارٹ جو کیا وہ شاید ٹیکسی چلانے سے کیا، اور وہ کہیں کہ آج میئر کے لارڈ میئر ہیں. تو یہ کامیابی ہیں. دیکھیں انہوں نے محنت سے گھبرائے نہیں. کونسلر شوکت علی انہوں نے محنت کی. بس کنیکٹر جو ہے وہ بھی ایم پی تک پہنچے ہیں، ملینئر بنے ہیں سارے. تو یہ کامیابیاں تو ہیں اصول، لیکن اصول و ضوابط کے اندر رہ کے محنت کی، سٹارٹ سے شروع کیا اور پھر ٹاپ پہ چلے گئے. تو یہ یقیناً انسپائریشنل سٹوریز ہیں ان نوجوانوں کے لیے جو یو کے میں آ رہے ہیں اور آنا بھی چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو مشکلات ہیں، جس طرح سکلز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سکل نہیں وہاں پہ سیکھی جاتی، پھر وہاں کے قانون کو، معاملات کو، موسم کو، حالات کو آپ نہیں دیکھتے. ابھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں بہت ساری اسٹوڈنٹس کی سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں جن کے اوپر بڑے سنگین نوعیت کے الزامات لگتے ہیں اور وہ ویڈیوز میں معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو لوکل اتھارٹیز کے لوگ ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹریپ بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں پکڑے بھی جاتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ برطانیہ جو ہے ایک معاشرہ ہے، یہاں پر قانون کی بالادستی ہے، یہاں پہ آپ کوئی جرم کر کے بچ نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے. تو اسی لیے جس مقصد کے لیے آئے سر جو ہے نیچے رکھ کر، جس طرح آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو آپ پوری کریں ایک اچھے منظم شہری کی طرح. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سٹوریز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کی، جو کہ ڈفرینٹ ویب سائٹس پر بیٹھ کر وہ جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. تو پھر ان کو بعض جو ہے سٹنگ آپریشن کے ذریعے بھی پکڑا گیا ہے، تو پھر ان کو پکڑ کر جیلوں میں واپس اپنے ملکوں میں بھیجا گیا ہے. شاید وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یورپ کی مادر پدر آزادی جو ہے وہ یہ آزادی نہیں ہے کہ آپ یہاں پر جس کو جو مرضی دل میں آئے کہیں کریں. ٹھیک ہے یہاں پہ فریڈم آف سپیچ ہے، لیکن قانون کے اندر رہتے ہوئے خاص طور پر سوشل میڈیا سے جو ہے وہ جو پاکستانی نوجوان ہیں ان کو، اسٹوڈنٹس کو بچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس کے لیے ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے جی وہاں جو فلانی جگہ آ جاؤ، آگے کچھ بھی نہیں ہوتا، آگے پولیس کھڑی ہوتی ہے. ایسے آپ میڈیا کے اخبارات چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں، لیکن بتانے والا کوئی نہیں. ان کو گائیڈنس جو ہے وہ پاکستان سے ملنی چاہیے. جب وہ اسٹوڈنٹس پہ آتے ہیں یا ورکنگ ویزے پہ آ رہے ہیں تو یہ مینٹیلٹی لے کے آئیں کہ ہم اس ملک میں اچھی تعلیم کے لیے جا رہے ہیں. جیسا دوسرے ملکوں کے لوگ آتے ہیں تو الحمدللہ پاکستانیوں نے مسالے بھی قائم کیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہاں پر مسالے قائم نہیں کیے، لیکن یقیناً یہاں پر اب جو ہے جو 5th جنریشن پروان چل رہی ہے تو اس میں یقیناً کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ جس طرح پانچوں کے لیے جیسی نہیں ہوتی، اس طرح سوسائٹی میں بھی لوگ اچھے برے ہوتے ہیں. لیکن اچھائی کی طرف جو ہے نا زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر مساجد آپ دیکھیں، جب شروعات میں اتنی مسجدیں نہیں تھیں، اب جو ہے ہر شہر کے اندر جو ہے وہ ہر مسلک کی مسجد موجود ہے. تو یہ بھی ایک آزادی ہے نماز کی، عبادات کی. پھر اسی طرح آپ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو اسلامی ایجوکیشن مل رہی ہے، آپ کو یہاں کی برٹش جو ہے وہ ایجوکیشن مل رہی ہے.
تو یہ بھی چیزیں پہلو ہیں. لیکن جب پاکستان میں لوگ اب یہاں پہ آئے تھے پیسے دے کے آئے ہیں تو وہ بھی ادھر دیکھنا چاہیے اداروں کو. اس حوالے سے آپ جو ہے کوئی مینشن کریں گے کہ کیا کس طرح سے ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں جو پاکستان میں ایجنٹ مافیا راج کر رہے ہیں؟ ابھی تک کتنے لوگ پکڑیں گے لیکن کام بند نہیں ہوا یہ. اچھا وسیم صاحب، میں نے یہاں ایک اور چیز دیکھی ہے کہ یہاں کے جو برٹش لوکل لوگ ہیں ان کو وہ ٹائم کی پابندی بہت زیادہ کرتے ہیں. صحیح. اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. مثلا ان کا سونے کا ٹائم اور اٹھنے کا ٹائم ان کا سورج سے نہیں انہوں نے بنایا ہوا، انہوں نے گھڑی سے بنایا ہوا ہے. صحیح. میں کچھ 2-3 دفعہ ایسے ہوا کہ میں 6 بجے باہر نکلا تو یہاں کے جو برٹش لوکل لوگ ہیں ان کو میں نے دیکھا مرد و خواتین دونوں کام پہ آ جا رہے ہیں. مطلب ایک کوئی واک کر کے کرنے جا رہا ہے، کوئی کر کے واپس آ رہا ہے، اپنا انہوں نے اینیمل پکڑا ہوا وہ اس میں مصروف ہیں. اور 7 بجے کے آس پاس آپ کو روڈ پہ ٹریفک وہ ان کی آنے جانے کی شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ سچ ہے کہ اس ٹریفک میں زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں، آپ میرے اور ان جیسے ہمارے لوگ اس طرح کے لوگ شامل نہیں ہوتے. وہ لوگ ہیں جو اکثریت ہاں نہیں، ہم جس ایریا میں رہتے ہیں اگر اکثریت ہماری ہے تب بھی وہ لوگ مجھے نظر نہیں آئے، تب بھی مجھے لوکل برٹش لوگ ہی نظر آئے صبح سویرے. اور میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہم 12-1 بجے تک لیٹ بھی سوتے ہیں. لیکن یہ میرا اپنا انداز ہے کہ اگر وہ صبح 6 بجے ہمیں سڑکوں پہ ورزش کرتے یہ واک کرتے نظر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ 10-11 بجے کے درمیان سو جاتے ہیں نا.